یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں، یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے شہزادے۔ میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر۔ حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر۔ ابا جی اندر آ جاؤ، فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے۔ ایک حدیث میں، ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے، امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہیں؟ تو کہا وہ اندر تو ہے۔ تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں۔ امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی۔ تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری مار ہوئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں۔ جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی۔ امام حسین باہر، کہا شہزادے یار ملنے آئے تھے بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا۔ امام حسین کہتے عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی، کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پکڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے، یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں، یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے شہزادے۔ میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر۔ عمر تو لوگ، ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں، کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر، سنو کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جاتا، اترنا میرے نانے کا ممبر ہے۔ جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں، تیرے ہی نانے کا ممبر ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں؟ کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، چلو خیر ہے، کوئی نہیں آپ کے نانے کا؟ کہا نہیں۔ تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے۔ جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کا فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے، اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں۔ یار کتنی بے شرمی کی بات ہے
لوگ امام حسین کو باغی کہے. یہ سارا دن ہی امام حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے، سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ کھیلتے تھے. ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزاروں. بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے، یہ تو ساتھ ہی تو ہے. تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے. فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے، ایک شخص کے سونے کی جگہ تھی. حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں. یا رسول اللہ پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے. میں نے عرض کی حضور اب کو دقت ہوگی، کیسے سوئیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا. کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے، میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا، میں ڈال کے دیتی تھی. بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ. فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا، میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے، پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا، آج میرے ساتھ سویا تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا. اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے، پر یہ خالی نانا نہیں نا، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ امام الانبیاء بھی ہیں، یہ سرور کون و مقام. ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے حکم سے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو، فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے. تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی تھی، کپڑے تبدیل کرا رہی تھی. مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگا تھے واپس آ پہلے کپڑے بدل، تو ذرا دیر ہو گئی تو نبی پاک بے چین ہو گئے میں حسن آ کیوں نہیں رہا میرا ملنے کو دل ہے. فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا. جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دیے اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے. تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. میرے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی. ہمارے بزرگوں کو نا اہل بیت سے بڑا پیار ہوتا تھا، اصحاب کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی. میں نے کہا ہے کہ اب ہمارے مزاجوں میں نا خشکی آ گئی ہے، اور جی اخلاق کی بات کریں، جی سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں، اصول کی. وہ جو ادب تھا، وہ جو عشق تھا، وہ جو وارفتگی تھی، وہ حسن کدھر گیا؟ حضرت عمر سے زیادہ تو اصول پسند کوئی نہیں نا، ان سے زیادہ سخت مزاج اصول پسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا امت کو. امام حسین 10-10.5 سال عمر تھی، بچے تھے، مسجد میں آئے. حضرت عمر خطبہ دے رہے، جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی، اور جہاں عشق کی ہوگی نماز پڑھا کہ میں تہیں ول ویکھا مینوں تے کعبہ بھول گیا آئی. تو امام حسین آئے مسجد نبی میں، حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے. امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر نیچے اترو، میرے نانا کا ممبر ہے. حضرت علی نے بازو تھاما، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا؟ لیکن جہاں ادب ہے وہاں ادب ہے. حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو، بیٹھ جاؤ. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں، یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آپ نہیں بیچ میں ہیں، آپ ہٹ جائیں، میرا اور حسین کا مسئلہ. کیا کہا بیٹے؟ کہ عمر اترو، میرے نانا کا ممبر ہے. اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے،
جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے، جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے، وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے۔ عمر اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر، ممبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے؟ ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا۔ تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی، کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں یار، میں تو اونٹ چرانے والے کا، میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں، تو کدھر جاؤں؟ امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، اور میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مرضی سے نہیں بیٹھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں، اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے، طاقت ہے تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان سے، یہ وارفتگی، یہ ذوق، ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے۔ میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہگار ہوتا ہے نا، کلین شیف ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے، یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابھر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے، ایک شوق کا نام ہے، ایک درد کا نام ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرچہ وہ بڑا گناہگار ہے لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی ہے، وہ چھلک آتی ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ یہ رسول کریم کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے۔ پڑھیے قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے 16واں شروع سے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا، حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی، اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، کھانا بھی نہیں پوچھا، لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی، محنت کی، کوشش کی، پسینہ بھی آیا، تھکاوٹ بھی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی، یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں، پانی تک نہیں پلایا، اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی، تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا، یہ کسی نیک کی نسبت ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ یتیم بچوں کا ہے، اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا نہیں تھا، پردادا نہیں تھا، بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا۔ تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں۔ اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو، اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو، پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہوگا، پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی، پیار کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ادب ہی ہوتا ہے۔ اماں انگوٹھا چھاپ ہے، بالکل ان پڑھ ہے، ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا، بیگم صاحبہ نے MA B.Ed اس کے بعد MPhil میں داخلہ لیا ہوا ہے، ادب کس کا کرنا ہے، بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، صرف MA کیا ہوا ہے، B.Ed بھی کیا ہوا ہے، MPhil کر رہی ہے، اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا ہے۔ اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو، عمدہ قرآن پڑھتی ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے،
پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب. امام راضی نے ایک بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا, قاضی جج, اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی. فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے, اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے. لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے, اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے, بیٹا سچا ہے, بیٹا سچا ہے, پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے. حالانکہ مطلب یہی ہے, اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہیں. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے اگرچہ وہ غلطی پر ہے, یہ تو کہہ دے کہ بیٹا, اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے گا, جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام, وہاں آپ خشک نہیں بنیں گے. جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے, جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے. جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے, شاگرد ساتھ تھے, امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے, تو کچھ لکھ رہے تھے. علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں, مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں, بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا. شاگرد تھے, باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے. وہ بچے بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں, بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, وہ کاغذ شاغذ سارے بکھر گئے. بچہ گیند لے کے چلا گیا, شاگرد چوپ رہے, چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹی, ڈھونڈا سارا کچھ, پھر سے کام شروع ہوا. چند منٹ گزرے تو بچہ پھر آ گیا گیند لینے, امام صاحب پھر اٹھے, پھر سارا کچھ بکھر گیا. شاگردوں نے برداشت کیا, سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی, شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے. شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا, اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ادب کرنے کا. دور بڑا منفرد آ گیا. تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, 5 دفعہ ہو گئی تو بس شاگردوں کی جو صبر تھا حوصلہ وہ جواب دے گیا. بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا. جب وہ بچہ پھر آیا, امام صاحب بوڑھے آدمی تھے, گھٹنوں میں درد بھی تھی, بڑی مشکل سے اٹھتے, چیزیں ساری بکھر جاتی. وہ بچہ جب 7ویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے, تکلیف سے اٹھے. امام ابو یوسف عرض کرنے لگے حضور یہ بچہ ہے, اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی, تو 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 100 دفعہ آیا تو میں 100 دفعہ اٹھوں گا, آنے دو. کہ حضور کیوں آپ اٹھیں گے؟ فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے. اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے. سن لو, اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک, ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے. بے اصلاں نال, میں میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا, یہ 100 دفعہ ہے میں اٹھوں گا, میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے, یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک کے اخراجات بہت زیادہ تھے, آمدن کوئی نہیں تھی, بظاہر بڑے خرچے تھے, مہمان بڑے آتے تھے, بڑے معاملات تھے, اور دین کا کام بذات خود ایک محنت ہے. ہمارے یہاں لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں کہ تو پیر صاحب میں نوکری لوا دے. کہندے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں؟ میں کہتے ہیں دینے نو دیہڑی لے جائے کر مفتی صاحب نو, نہ مستریاں نہ لائے نو, تاکہ روٹی تو کھا لینا. اور خدا کے بندو, جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آ کے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت پہ؟ وہ ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا. اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا, فرمایا علماء کو تنخواہ دو. اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر, صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی, اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی. فرماتے تھے یہ ذہنی طور پر فارغ رہیں گے, سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں گے. اگر یہ الجھے رہیں گے کہ سویرے بل جمع کرانا ہے,
تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے. لیکن ہمارا ماحول کیا ہے, عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے. درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ 3 سال میں یا 2 سال میں, تو پی ایچ ڈی ہے. آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا یونیورسٹی میں لگے تو تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے. عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ؟ یہ میری بات سمجھے, اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا. لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کو حساب دینا پڑتا ہے, اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے, روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے, اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر لوگ دین میں آنا چھوڑتے ہیں. ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک عالم تھے, وہ 9 بھائی عالم تھے. اب ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں بنا. کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے, کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جو شراب کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونا نا. کل بچے نکل گئے, انہوں نے کہا جا کے محنت کرتے ہیں. نے کیا کمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے, بصیرت والے. نبی پاک کے خرچے بڑے, گھر میں 9 ازواج ہیں, 4 شہزادیاں ہیں, مہمان آتے جاتے. انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے, یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے, یہ صحابہ صفہ کے لیے نہیں, یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر, مہمانوں پر, گھر پہ خرچ کریں. اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں, تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں, یہ پیش کریں گے. حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے. سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں, راتیں بھی ہمارے لیے. آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے, ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے. حضور ہم ایک حرف کا, ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے, یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے. ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں. حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 فرمایا محبوب کل لا اسألکم علیہ اجرا, محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا, الا المودۃ فی القربى, ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا, میرے اہل بیت سے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی, سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا, حسین سے پیار کرنا. میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی, لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا. میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا. اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا, اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں, فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا. اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو. حضور نے اس کا بھی جواب دیا, فرمایا ذکر علی عبادہ, تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. علی کا ذکر بھی عبادت. اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں, اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی, بات ختم ہو جاتی. پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا, بلکہ 1.5 صفحہ ہے, فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں. حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے.
अब फरमाने लगे तू नबी पाक के मुबारक बच्चों पर अपना माल खर्च कर, यहां भी अजर मिलेगा वहां भी अजर मिलेगा। और फिर आला हजरत ने हदीस लिखी है कंजुल माल के हवाले से, कमाल करते हैं जब आप इस तरफ आते हैं ना, खिदमत सादात का पूरा बाब बयान किया। फरमाने लगे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने अब्दुल मुत्तलब की औलाद के साथ नेकी की, बात ही खत्म कर दी। अब्दुल मुत्तलब की औलाद में हजरत अब्बास का खानदान भी शामिल, अब्दुल मुत्तलब की औलाद में हजरत जाफर तैयार का खानदान भी शामिल, हजरत सैयदना मीर हमजा के बच्चे भी शामिल। हुजूर फरमाने लगे जिसने अब्दुल मुत्तलब की औलाद के साथ नेकी की, कयामत के दिन मुझ पर लाजिम है कि जब वो मुझसे मिलेगा तो मैं उसे सिला दूंगा, मैं उसे। आला हजरत ये हदीस लिख के कहते हैं हमें सिले की जरूरत ही नहीं है, जो नबी पाक ने कह दिया ना जब वो मुझसे मिलेगा, तो मुस्तफा से मिलना ही सबसे बड़ा सिला है, यही सबसे बड़ा सिला है। बेदम शाबारसी कहने लगे अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, ये कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। हमें अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, और कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हशर में बेदम के सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल, सब हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। मैं हुजूर के सामने, तो महबूब फरमाने लगे जब वो मिलेगा ना तो अजर मैं दूंगा। तो पता ये चला खिदमत सादात, इनसे प्यार करना, अहले बैत नबुव्वत से इनकी शान को समझे। मर्तबे वाले का मर्तबा हमेशा समझना चाहिए, हमेशा। जिसको अल्लाह ने मर्तबा दिया है उसके मर्तबे को समझे। हम कायल नहीं है वो वाली शहादत बयान करने के जिसमें कहते हैं हाय हुसैन तो सकीना तो ज़ैनब। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सबक, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि इमाम हुसैन की शहादत इस तरह बयान करो कि नौजवानों में जज्बा जिहाद पैदा हो, औरतें सब्र का पहाड़ बन जाए, इस तरह शहादत हम वो वाली। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखें, ये जो लोग कहते हैं नहीं बड़े मजलूम थे पानी नहीं आ सका, मेरे से हवाला देखे जिसने देखना है, मेरे से हवाला देखे, मेरे से। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में थे तो थोड़ी सी जगह खोद के ना इमाम हुसैन ने तो खंदक खोदी। खंदक खोदना अरब का रिवाज था, मदीने में भी खंदक खोदी गई, उसका नाम ही जंगे खंदक। तो खंदक खोद के ना आग जलाई जाती थी, ये हिफाजत का एक जरिया था ताकि दुश्मन ना आए। तो इमाम हुसैन ने अपने खेमे के सामने खंदक खोद के उसमें आग जलाई ताकि पर्दा रहे, औरतों के पास कोई दुश्मन ना आए। तो एक शख्स सामने खड़ा होकर कहने लगा हुसैन तूने दुनिया में ही आग जला ली है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कहने लगा आगे तो आग मिलेगी, यहां जला ली है। तो इमाम हुसैन कहने लगे मैं हुक्म देता हूं आग को कि तुझे अभी पकड़ ले। लोग कहते हैं मजलूम थे, मैं हुक्म देता हूं आग को तुझे अभी पकड़ ले। ये लफ्ज इमाम हुसैन ने कहे। मैं 3 किताबें तो मेरी लाइब्रेरी में अभी हैं जिनमें हवाला है, 3 कुतब से, और आज कल परसों की किताब नहीं, सैकड़ों साल पुरानी। जब कहा ना मैं हुक्म देता हूं तो वो आदमी घोड़े से नीचे गिरा, घोड़े से नीचे गिरा और घोड़े की रिकाब के अंदर उसका पैर उलझा। घोड़ा डर के इतना दौड़ा कि जाके उस आदमी को आग में फेंक दिया। इमाम हुसैन के सामने जल के मर गया। ये हुसैन इब्ने अली है, ये अभी हुक्म देते तो फरिश्ते अभी आ जाते, ये अभी बात करते तो सारी दुनिया की फौजें अभी इकट्ठी हो जाती, ये अभी हुक्म देते तो अभी आ जाते। और सुनो, अगर जनाब इस्माइल के लिए दुम्बा आ सकता है तो वो तो हजरत इब्राहिम के बेटे थे, और ये तो मुस्तफा की औलाद है, इनके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इमाम हुसैन ने पसंद किया था करबला के जिहाद को, इसको पसंद किया था मौला अली ने, वो अपनी पसंद पे थे। कोई आदमी इस तरह ना बयान करे कि बड़े मजलूम थे तो बड़ी मुश्किल में थे तो बड़ा रोते थे बड़े, और कोई शख्स ऐसी बात। यहां तो तमाशा लग गया है, तमाशा लग गया है। एक वो है जो आजकल कह रहे बस जी वो तो 2 शहजादों की जंग थी,
انہیں بھی شرم نہیں آتی اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں, سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, بازاری سا انداز ہے, کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی بھاگتے ہیں, کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا, پیروں پہ کھڑا ہونا, یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات, یہ لوگ بیان کریں گے. بیبیوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں, وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں, واہ ویلا کرتی ہیں, یہ میرے نبی کا خاندان ہے, یہ میرے نبی کا خاندان ہے, نبی کا خاندان. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت نبوت کا پیار عطا فرمائے. آخر دعوانا. کیا آپ جانتے ہیں اگر میٹھے اور نمکین پانی کے درمیان رکاوٹ نہ ہوتی تو نمکین پانی میٹھے پانی کے ساتھ مکس ہو کر اسے خراب کر دیتا, اس سے پینے کا پانی, کھیتی اور زندگی سب کچھ مشکل ہو جاتا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سمندر کا پانی اور پینے کا پانی آپس میں ملتے ہوئے بھی اپنی الگ الگ حدوں میں رہتے ہیں. زمین کے نیچے بھی میٹھا پانی نمکین پانی سے الگ رہتا ہے, ایک خاص نیچرل بیریئر کی وجہ سے, جسے سائنس الوکلائن کہتی ہے. یہ سب اللہ کی حکمت اور نظام ہے جو زندگی کو بیلنس میں رکھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ دو سمندروں کو ملا دیتا ہے, ایک میٹھا اور ایک نمکین, لیکن ان کے درمیان ایک ایسی دیوار ہے جسے وہ پار نہیں کرتے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.